دوسری بات کہ جس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ اہل بیت علیہ السلام اسلام کے اندر، مسلمین کے اندر ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ صفات اہل بیت، محسنات اہل بیت، خصائص اہل بیت، خصائل اہل بیت، یہ ایسے ہیں کہ جس کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے کوئی امامت اہل بیت کا، ان کی ولایت کا تو انکار کرتا ہو، ان کی محبت سے بھی ممکن ہے وہ اس طریقے سے محبت کا اظہار نہ کرے، لیکن کم از کم اس بات کا تو یقین، اس بات کا اظہار، اس بات کا اعتراف تو سب کرتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام، یہ پنجتن پاک علیہ السلام جو ہیں، یہ اسلام کے، مسلمین کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک یہ مقدس شخصیات ہیں۔ ان کے مقدس ہونے میں کسی کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور سوائے ناسبی کہ جن کو خود امت مسلمہ میں جن کے کفر پر اجماع ہے، یا اکثریت امت مسلمہ جو ہے وہ ناسبیوں کو اسلام سے خارج سمجھتی ہیں۔ ناسبی کے مختلف معنی کیے جاتے ہیں، لیکن وہ معنی کہ جو امت مسلمہ کے درمیان تقریباً جس پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ جو ایسا شخص، ناسبیت کہتے ہیں کہ ایسا شخص یا ایسا عقیدہ کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کو، عداوت کو، نفرت کو، براعت کو انسان دین کا حصہ سمجھے۔ جب انسان دین کا حصہ سمجھ کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرے، عداوت کرے، تو ایسے شخص کو ناسبی کہا جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جو ہے تقریباً امت مسلمہ کے تمام فرقوں کے نزدیک، یا کم از کم اکثریت فرقوں کے نزدیک جو ہے وہ اسلام سے جو ہے وہ خارج ہے۔ امامیہ کا تو اس بات پر اتفاق ہے کہ ناسبی اور ناسبیت جو ہے یہ اسلام سے خارج ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کے صفات سے متعلق، ان کی صفات سے متعلق، ان کے علم سے متعلق، ان کے تقوی سے متعلق، ان کی شجاعت سے متعلق، اور ان کے دیگر خصائص سے متعلق، ان کے خصائل سے متعلق امت مسلمہ کے درمیان جو ہے وہ اتفاق پایا جاتا ہے۔ ایسے میں دیگر مکاتب فقہ افراد، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کو جو ایک صفت یا ایک خصوصیت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت کو ان کے ماننے والے، ان کے شیعہ بھی مانتے ہیں، اور دیگر مکاتب فکر کے لوگ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مذہب پر، ان کی ولایت پر، ان کی امامت پر، ان کی خلافت کو نہیں مانتے، لیکن وہ بھی ان کی صفات کو اور ان کے فضائل اور مناقب کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ اور ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر مختصر طور پہ اپنے استاد محترم آغا قراتی کا میں قصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آغا قراتی جو ہیں ان کا اپنے مخالف مکاتب فکر کے جو علماء تھے ان کے ساتھ بحث و گفتگو تھی، تو وہاں پہ انہوں نے مختلف جو دلائل دیے، ایک دلیل یہ تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے کہ جس پر دونوں طرفین کے لوگ اس چیز پر راضی ہیں کہ یہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، لیکن ایک ڈاکٹر ایسا ہے یا ایک طبیب ایسا ہے کہ جس سے متعلق ایک طرف کے لوگ تو اتفاق رکھتے ہیں لیکن دوسرے طرف کے لوگ اتفاق نہیں رکھتے، تو ایسے میں تمہاری عقل کس بات کا تقاضا کرتی ہے وہ طبیب کہ جس کو دو طرف کے لوگ، طرفین کے لوگ مشترکہ طور پر مانتے ہوں، تو کیا اس کے پاس جا کے انسان طبابت کرے، یا وہ کہ جس کو ایک تو مانتے ہیں یا دوسرے نہیں مانتے؟ تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس کو دونوں مانتے ہیں، ان کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں ان کی حقانیت کا، تو انسان اس کے پاس جائے۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے، ان کے فضائل میں سے ہے، ان کے مناقب میں سے ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے صفات کو، ان کے خصائص کو ان کے ماننے والے بھی مانتے ہیں، ان کے مذہب والے بھی مانتے ہیں، اور جو ان کے مذہب کا اعتراف نہیں کرتے یا ان کے مذہب کے اندر نہیں ہیں وہ لوگ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے، یا ایک انسان جو ٹریجڈی کا شکار اس وقت ہوتا ہے کہ جب دیگر مکاتب فکر کے لوگ، ان میں سے جب کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتا ہے، ان کے فضائل کو بیان کرتا ہے، ان کے مناقب کو بیان کرتا ہے، تو اہل بیت کے فضائل کو بیان کرنا، ان کے مناقب کو بیان کرنا، اس کا کسی کے اندر کوئی انحصار نہیں کہ ہم بھی فقط اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو جو ہے بیان کریں اور کوئی دوسرا ان کے فضائل اور مناقب کا اظہار
یا اعتراف نہیں کر سکتا ہے، سب کو آزادی ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو بیان کریں، لیکن یہاں پہ اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کا بیان کرنا جو کافی نہیں ہے، کیونکہ جو کمالات ہے، جو کمال ہوتا ہے، کمال کا اعتراف، کمال کا اقرار جو ہے وہ سب کرتے ہیں، کمال کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سورج نکلا ہو تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سورج نہیں نکلا، تو اگر کوئی سورج نکلا ہو تو اس وقت یہ کہے کہ سورج نہیں نکلا تو اس وقت نقصان سورج کو نہیں ہوتا بلکہ اس کے انکار کرنے والے کی عقل پر ہوتا ہے، شک جو ہے اس کے عقل پر ہوتا ہے کہ بھئی سورج نکلا ہے اور یہ سورج کا انکار کر رہا ہے۔ تو لہذا اہل بیت علیہ السلام کی جو فضائل ہیں، مناقب ہیں، اگر کوئی ان کو بیان کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام جو ہیں، قاتلین اہل بیت علیہ السلام جو ہیں، غاصبین حق کے اہل بیت علیہ السلام جو ہیں، آیا ان سے بھی اظہار براءت کرتا ہے یا اظہار براءت نہیں کرتا؟ صلوات محمد علیہ اللہم صلی علی محمد محمد۔ برات کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گلی کوچوں میں، بازار میں، ممبر سے لان تان اور گالی گلوچ کی جائے، بلکہ برات کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے اظہار تنفر کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ میں اس کو نہیں مانتا، اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی ولایت کو نہیں مانتا، اس کی محبت کو نہیں مانتا، اس کی خلافت کو نہیں مانتا، اس کی وصایت کو نہیں مانتا، اس کی حقانیت کو میں نہیں مانتا، بلکہ میں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کو، محبت کو، خلافت کو، وصایت کو، امارت کو میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور ان کو واجب الاطاعت میں سمجھتا ہوں۔ تو جب تک کوئی ایسا شخص کہ جو فضائل اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ برات کا اقرار و اعتراف نہ رکھتا ہو تو کبھی بھی ایسے شخص سے متاثر نہ ہو۔ تعریف کرتا ہے، اچھی بات ہے، کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ شہد جو ہے یہ میٹھا نہیں ہے، کیونکہ شہد کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ شہد اصل جو ہے وہ میٹھا ہی ہوتا ہے، اس کے میٹھا ہونے کا کون انکار کر سکتا ہے؟ تو لہذا اتنی تمہید بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے افراد اپنے مختلف سوشل میڈیا سے، مختلف جگہ سے، منابر سے یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں۔ جب اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کر لیتے ہیں اور اپنی شخصیت کو وہ دونوں مکاتب فکر کے درمیان ان کی ایک شخصیت بن جاتی ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں؟ مذہب اہل بیت علیہ السلام کے اندر شبہات، شکوک، اعتراضات، شبہات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمارے سامنے بہت ساری ایسی شخصیات اس وقت موجود ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ آئیں اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حق سے متعلق، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے متعلق، اہل بیت علیہ السلام کے مناقب سے متعلق جو ہے انہوں نے فضائل کو بیان کیا۔ اب لوگ بہت ان سے متاثر ہوئے، کہا کہ دیکھیں فلاں شخص جو ہے بہت زیادہ فضیلت اہل بیت کو بیان کرتا ہے، تعریف اہل بیت کرتا ہے، مدح اہل بیت کرتا ہے، ثناء اہل بیت کرتا ہے۔ جب ان کی شہرت ہو گئی، شخصیت بن گئی، تو آ کے انہوں نے جو بنیادی ترین جو ہمارے عقائد تھے ان سے متعلق انہوں نے شبہات کرنا شروع کیے، اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا انہوں نے انکار کیا، امامت کا انکار کیا، امامت کے اصول دین ہونے سے انکار کیا، امامت کے منصوص ہونے سے متعلق انہوں نے جو ہے اس بات کا انکار کیا ہے۔ تو لہذا جو بھی کوئی اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرے تو کبھی بھی ایسے شخص سے متاثر مت ہوں۔ کیوں؟ اہل بیت علیہ السلام کمال ہیں اور کمال کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، بلکہ ایسے شخص سے متاثر ہوں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا بھی اقرار کرتا ہو اور برات ان کے دشمنوں سے برات کا بھی اظہار کرتا ہو۔